بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہماری طرف سے ان گنت بے شمار لا تعداد درود اور سلام نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، امام الہدیٰ، امام المتقین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اللہ کے آخری اور سچے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے دعا کیجئے مالک کائنات ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے والدین، رشتہ دار، دوست و احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں اللہ کریم دور فرمائے۔ مالک کائنات ہمارے رزق، کاروبار، دکانوں میں، ہماری نعمتوں میں برکتیں اور خیر عطا فرمائے۔ چند دن کے بعد رحمت اور برکت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی عبادات کرنا نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل رمضان، یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے دن عام دن نہیں ہیں،
جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، یہ بخشش کا مہینہ، معافی کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، ابلیس کو، بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے آسمانوں سے جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے پکار آتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی چاہنے والے، بخشش کی تلاش کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے، اقبل، آؤ رمضان شروع ہو چکا ہے، اللہ نے تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے، تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تمہیں رمضان تحفے میں عطا کیا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، رمضان کے آغاز میں فرشتہ اعلان کرتا ہے، 11 مہینے گناہ کرنے والے، اب یہ مہینہ گناہوں کا نہیں ہے، اب گناہوں سے باز آ جا۔ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، اللہ سے بے وفائی کرنے والے، یا باغی الشر اقصر، 11 مہینے گناہوں میں گزار دینے والے، اب رک جا، اب باز آ جا، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ گناہوں کی معافی پانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کانوا یدعون ان یبلغہم رمضان، نبی محترم علیہ السلام کے صحابہ رمضان آنے سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رمضان قریب آ رہا ہے، ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کی عبادات کرنا نصیب فرما دے، یہ صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج اس رمضان میں، اس کائنات میں موجود نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، سانسوں کی مہلت عطا کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی مکمل رمضان روزے رکھ کے، قیام کر کے، قرآن پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی، رب کو منانے کی، جنت کو کمانے کی اور جہنم سے آزادی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کے روزے یہ عبادت اختیاری نہیں ہے، اگر میرا جی چاہا میں نے روزہ رکھ لیا، اگر دل نہیں کیا روزہ نہیں رکھا، یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ عبداللہ اس کو چھوڑ دو۔ رمضان کے روزے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے ہم پہ فرض کیے ہیں۔ جو بندہ صحت کے ساتھ ہے، جسے اللہ نے تندرستی عطا کی ہے، اس بندے کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت اور گنجائش موجود نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، ایماندار مرد، ایماندار عورتیں جو تندرست ہیں، صحت مند ہیں، روزہ نبھا سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں،
کتب علیکم الصیام، تمہارے پروردگار نے، تمہارے خالق و مالک نے رمضان کے روزے تم ایمانداروں پر فرض کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر تندرست ہونے کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، یہ اپنے رب کے سامنے گناہگار اور مجرم ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے روزے کو اپنی زبان سے بھی فرض قرار دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، یہ 5 چیزیں کسی مسلمان میں موجود ہوں گی، پھر اس کا اسلام سچا ہوگا۔ روایت اور حدیث صحیح بخاری میں اگر یہ 5 چیزیں، یہ 5 کام کسی مسلمان میں نظر نہیں آتے، اس کا اسلام اللہ کے ہاں کھرا نہیں ہو سکتا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ اسلام کی پہلی چیز، بندہ اللہ کو اپنا معبود مانے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مانے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری چیز جو کسی مسلمان کے اسلام کو ثابت کرتی ہے، جس چیز سے پتہ چلے گا یہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان ہے یا سچا مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی، 6-7 سال کی عمر میں قاری صاحب نے کلمے پڑھا دیے، اسلام کا پہلا رکن پورا ہو گیا۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ، اسلام کی بنیاد، مسلمان کی پہچان اقام الصلاۃ، 5 نمازوں کی پابندی ہے۔ یہ آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، پہچان ہے سچے اور کھرے مسلمان کی، اقام الصلاۃ۔ تیسری چیز ایتاء الزکاۃ، اللہ نے مال و دولت، رزق، کاروبار دیا ہے، ایتاء الزکاۃ، مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتا ہے۔ والحج، تندرستی ہے، مال پیسے موجود ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا مسلمان پہ فرض ہے، یہ بھی اسلام کی بنیاد۔ اور 5ویں چیز وصوم رمضان، اسلام کی بنیادی چیز، مسلمان کی پہچان یہ بھی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مسلمان رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور یہ رمضان کا روزہ صبح سے شام تک بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے بدلے میں اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ الصوم جنۃ من عذاب اللہ، یہ رمضان کا روزہ 1 مہینے کی بھوک اور پیاس من عذاب اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صبح سے شام تک بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے،
روزہ رکھا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ بندے نے روزہ رکھا ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا روزے دار بندہ جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کو اپنے روزے دار بندے کی بھوک اور پیاس اتنی پسند آتی ہے، یہ رمضان کے روزے اس روزے دار کے لیے ساری عمر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک روزہ، رمضان کے 30 دن کے روزے نہیں، صرف ایک روزے کی فضیلت یہ ہے، صرف ایک روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار، جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک روزہ رکھا، صرف ایک روزہ رکھا، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے جہنم سے آزادی کا بہت بڑا موقع ہے، اللہ کو منانے کا۔ جو سابقہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں ان کی بخشش کو پانے کا بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ اس روزے کو، اس ماہ مبارک کو رمضان کی عبادات میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے اس مسلمان کے لیے بد دعا فرمائی۔ نبی لوگوں کے لیے رحمت ہے، نبی بد دعا نہیں کرتا، لیکن بعض موقعوں پر بعض لوگوں کے لیے رحمت کائنات علیہ السلام نے بد دعا کی ہے۔ کائنات کا بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی۔ آپ منبر کی سیڑھی پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، تیسری بار پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کے منہ سے 3 مرتبہ آمین کی آواز ہم نے سنی ہے، یہ آمین کس وجہ سے کہی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں سے جبریل آئے تھے، جبریل نے 3 بد دعائیں کی، میں نے ہر بد دعا پر آمین کہا۔ جبریل کی پہلی بد دعا من ذکر عندہ فلم یصلی علیہ، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس بندے کے سامنے نبی پاک کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا۔ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے دوران جتنی بار اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام آئے ہر مرتبہ درود پڑھنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر، اللہ ناراض ہو اس بندے پر، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس بندے کو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا۔ اور دوسری بد دعا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، بندہ جوان ہے، والدین بوڑھے ہیں، ماں یا باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اللہ نے اس نوجوان کو بوڑھے والدین عطا کیے، اس نے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو خوش نہیں کیا، اللہ اس بندے کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور تیسرا بندہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جس کو اللہ نے زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کیا
اور اس نے روزے رکھ کے اللہ کو منا نہیں لیا، اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی، عبادات کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ روزے دار کے لیے رمضان میں روزے رکھنے والے کے لیے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت کے 8 دروازے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یہ دروازہ کھولا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا، عزت دی جائے گی، باب الریان سے ان لوگوں کو گزارا جائے گا جو اللہ کے حکم پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ باب الریان، جنت کا یہ دروازہ کھولا جائے گا اور جنتی لوگوں کو بتایا جائے گا، باب الریان سے گزر کر جنت میں جانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے رمضان عطا کیا اور یہ رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، پھر جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، کاروبار کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے، اگر کوئی بندہ بیمار نہیں، مریض نہیں، صحت مند ہے، پھر جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، زانی اور شرابی سے بڑا مجرم وہ بندہ ہے جو جان بوجھ کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتا۔ شرابی سے اور زانی سے بڑا گناہگار وہ مسلمان ہے جس کو اللہ نے صحت دی ہے پھر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ اللہ ہمیں رمضان کے روزے پورے شوق کے ساتھ رکھنے کی اور رمضان کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آنے والا ہے، پہلا کام رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام رمضان کا مہینہ، قیام اللیل کرنے کا مہینہ، تراویح پڑھنے کا مہینہ، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کا مہینہ ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ بھی رکھا اور رمضان کی راتوں میں قیام بھی کیا، دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ شوق عطا فرمائے، اللہ ہمارے جسموں میں، ہماری ٹانگوں میں، ہمارے وجود میں وہ طاقت پیدا کر دے، وہ ہمت پیدا کر دے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے راتوں کا قیام بھی کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا رمضان کی راتوں کا قیام ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، جب امام تراویح پڑھا کے فارغ ہوتا ہے، یہ بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے تراویح پڑھتا ہے، 1 گھنٹے کا عمل، نماز تراویح 1 گھنٹے میں، لیکن اس تراویح پڑھنے والے کو اللہ ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قیام کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جس لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ 3 گھنٹے کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں، اللہ یہی شوق رمضان کا قیام کرنے کے لیے بھی عطا فرما دے۔ جو 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کھڑے ہو کے محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن قیام اللیل کے لیے، رمضان کا قیام کرنے کے لیے تھک جاتے ہیں، اللہ جس طرح دنیا میں مشقت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں،
اللہ قیام کرتے ہوئے بھی تھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ راتوں کا قیام، رمضان کے مہینے میں رات کا قیام کرنا، اس کے لیے مساجد میں آنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خواتین کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، جب تم سے تمہاری بیوی، تمہاری بہن مسجد آنے کی اجازت مانگے، لا تمنعوا، یہ خیر کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے اگر تمہاری ماں بہن بیٹی تم سے اجازت مانگے، پردہ کر کے آئے، اچھے طریقے سے آئے، شرم و حیا سے آئے، لا تمنعوا، پھر اپنی عورتوں کو قیام اللیل کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع مت کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث، لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، جمعہ پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے تمہاری بہن بیٹیاں، مائیں اور بیویاں آنا چاہتی ہیں، لا تمنعوا، ان کو آنے دیا کرو۔ سارا دن بازار جانے کی پرمیشن موجود ہے، نرسری اور پریپ سے لے کے ایم اے اور ایم فل تک سب کی بہن بیٹیاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، دوسرے شہروں میں جاتی ہیں دنیا کی تعلیم کے لیے، اور مسجد کی باری آئی، اسلامی فقہ میں عورت کو مسجد میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ انتہائی غلط عقیدہ۔ آج اگر ہماری بہن بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی، ہماری بہن بیٹیوں میں، ہماری بیویوں میں نماز کی پابندی کرنے کا شوق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ہماری بیویاں اگر ہمارے بچوں کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھا سکتی، یہ رزلٹ ہے اس بات کا ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا، اور اللہ نے نتیجے کے طور پہ ہم سے دین چھین لیا۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے گھر میں آنے کی پرمیشن دی بھی ہے، اور اپنی امت کو فرمایا اگر تمہاری بہن بیٹی جمعہ پڑھنے کے لیے، رات کا قیام کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہے، پردہ کر کے آ سکتی ہے، اس کو منع مت کیا کرو۔ قیام اللیل کرنے کے لیے خود بھی آئیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو بھی لائیں، جس طرح ہمیں اجر چاہیے خواتین کو بھی اجر و ثواب چاہیے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خواتین کو مسجد میں آنے کے آداب بتائے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بھی عورت جمعہ پڑھنے کے لیے، راتوں کو قیام کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آنا چاہے، وہ خوشبو لگا کے نہ نکلے، اپنے بال کھلے چھوڑ کے نہ نکلے۔ اگر عورت نے دین پر عمل کرنے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے اللہ کے گھر میں آنا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتی، پردہ کر کے آئے گی، راستے میں درمیان میں نہیں چلے گی، سائیڈ پہ ہو کے شرم و حیا کے ساتھ چلے گی۔ اور فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں آئے، لم تقبل لہ صلاۃً، خوشبو لگا کے جو نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے، تراویح پڑھنے کے لیے آئی ہے، یہ عورت جو خوشبو لگا کے نکلی ہے، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا۔ شرم و حیا کے ساتھ، پردہ کر کے، جسم کو ڈھانپ کے، چھپا کے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ آنا ہے۔ اگر عورت پردہ کر کے آتی ہے، شرم و حیا کے ساتھ آتی ہے، تو اس عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ یہ دو کام رمضان کے مہینے میں، پہلا کام نیت کریں، عزم کریں، ہم سب نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام 11 مہینے کام کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، لیکن رمضان کے مہینے میں راتوں کو ضائع نہیں کرنا، رات کا ایک حصہ قیام بھی کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیسری نیکی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی جتنی مائیں بہنیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، جتنے میرے دوست و احباب بزرگ آئے ہیں، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ رمضان شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ، قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا مہینہ۔ الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا نزول شروع ہوا کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، القرآن والصیام یشفعان لعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان کو چپ کروائیں، قیامت کے دن رمضان آئے گا، قرآن آئے گا، یہ دونوں اللہ کے سامنے آ کے یشفعان، قرآن اور رمضان کا روزہ، یہ دونوں سفارشی بنیں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ تیرے اس بندے نے صبح سے لے کے شام تک کوئی چیز نہ کھائی تھی نہ پی تھی، یہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہا۔ روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ تو اپنے اس روزے دار بندے کو معاف کر دے۔ پھر قرآن سفارش کرے گا، اللہ تیرے اس روزے دار بندے نے روزہ بھی رکھا اور قرآن بھی پڑھا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا روزے کی اور قرآن کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ رمضان کا روزہ اور قرآن کی تلاوت بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی جنت میں چھوڑ کے آئیں گے۔ رمضان کا روزہ رکھ کے ہم سب نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم روزانہ ایک پارہ، مہینے میں کم از کم ایک قرآن ہم سب نے ختم کرنا ہے۔ آج نیت کر لیں، عزم کر لیں، روزانہ کا ایک پارہ قرآن کا ماہ رمضان میں پڑھنا ہے۔ رمضان کا یہ وقت ہم نے قرآن کے نام کرنا ہے۔ روزہ رکھ کے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہم نے قرآن سے وفاداری کرنی ہے۔ اگر 11 مہینے اس قرآن کو نہیں کھولا، اس مہینے میں اس بے وفائی کو ختم کرنا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 3 عمل بیان کر دیے۔ رمضان کا پہلا کام روزہ رکھنا ہے، بولے انشاءاللہ۔ نمبر 2، ہمت اور توفیق پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے رات کا قیام کرنے کی، دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام، جتنی میری مائیں بہنیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، دوست و احباب نوجوان آئے ہیں، تیسرا کام رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تعلق اور وقت قرآن کو دینا ہے، رمضان کے اوقات قرآن کی تلاوت میں گزارنے ہیں، دعا کریں اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا کام جو اس رمضان میں کرنا ہے، اجتناب عن اللغو، ہر فضول کام سے بچنا ہے، ہر فضول کام سے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، رمضان کے 30 روزے رکھے، لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ بولے،
غیبت کرے، چغلیاں کرے، روزہ بھی رکھا ہے، غیبت بھی جاری ہے، جھوٹ بھی زبان سے بول رہا ہے۔ فرمایا لیس للہ حاجہ، یہ روزے دار جو روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے، اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنا ہے، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا لیا، جی چاہتا ہے غیبت کرنے کو، چغلی کرنے کو، جی چاہتا ہے جھوٹ بولنے کو، روزے کی حالت میں غصہ آ گیا، جی چاہتا ہے گالی دینے کو، لیکن اس بندے نے اپنی زبان کو روک لیا گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے۔ سالمہ صومہ، جس نے اپنی زبان کو روزے کی حالت میں غیبت اور جھوٹ سے بچا لیا، اللہ اس روزے دار کو مکمل اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ روزے کی حالت میں ہر فضول کام، ہر فضول بول اور جملہ، غیبت کا جملہ، جھوٹ کا بول، کسی کو گالی دینا، کسی کی چغلی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے چوتھا کام یہ کرنا ہے، روزے کی حالت میں ان فضول کاموں کو چھوڑنا ہے۔ دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روزہ رکھا ہو، سارا دن بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے فیس بک کھول لے، حرام ہے یہ کام۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ لے، ڈرامے دیکھ لے، یہ ساری چیزیں شریعت نے ان کو لغو کہا ہے، فضول کام کہا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا ہے سکرین پر نامحرم کو دیکھنے سے۔ اگر روزوں کا اجر چاہتے ہیں، رمضان کے اوقات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے ٹی وی بند کر دیں، اپنے موبائل پر انٹرنیٹ کے پیکج اور ان پہ بیٹھ کے ساری رات فحش اور غلط چیزیں دیکھتے رہنا، اس ماہ مبارک میں یہ فضولیات چھوڑ دیں اگر رمضان کا اجر چاہتے ہیں۔ چوتھا کام، رمضان کے دنوں میں اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں لگانا ہے، آنکھوں کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، کانوں کو بچانا ہے، گانے سننے سے، ڈرامے دیکھنے سے، ان فضولیات سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر رمضان کے روزے کا اجر چاہیے، اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچویں چیز، رمضان کا مہینہ شہر الدعا ہے، یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ صرف کھانے بنا لیے، دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا ہے، سحری بھی کھانا بناتے ہوئے، افطاری بھی کھانا بناتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا والصائم حین یفطر، جو بندہ روزے دار ہے، عصر کے بعد روزہ کھولنے سے پہلے ایسا وقت آتا ہے بندہ روزے کی حالت میں جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دوست اور نوجوان بھائی، افطاری سے پہلے اپنے کام چھوڑ کے مائیں بہنیں افطاری کا سامان تیار کر کے افطاری سے پہلے بیٹھیں، وضو کریں، اور جو بھی دل میں خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، صبح کی اذان سے پہلے کھانا کھا لیا۔ ہم سب کے دلوں میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، حاسدین کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، سحری کے وقت دعا کریں اللہ مجھے اس حاسد کے حسد سے بچا لے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ کسی بندے کی گندی اور بری نظر آپ پہ ہے،
کوئی بندہ آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، افطاری کے وقت دعا کریں، اللہ میرے کاروبار کو اس بندے کے شر سے محفوظ کر دے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اولاد چاہیے، شفا چاہیے، بیٹی اور بیٹوں کے بہترین رشتے چاہیے، اپنی اولادوں کے لیے خوشی مانگیں، دنیا کی سلامتی مانگیں، اپنے والدین کے لیے بخشش مانگیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے جنت مانگیں۔ صبح سحری کے وقت اور شام کو افطاری کے وقت سلاسن لا ترد، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا سحری اور افطاری کا وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کا وقت رکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کثیر من المرضى یشفون، بہت سے مریض ایسے ہیں، بہت سے بیمار ایسے ہیں جنہیں اللہ شفا دے دیتا ہے سحری اور افطاری کی دعا کی وجہ سے۔ بہت سی بگڑی ہوئی اولادیں ایسی ہیں، نافرمان بیٹے ایسے ہیں جنہیں اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے سحری اور افطاری کی دعا کی وجہ سے۔ سحری اور افطاری صرف کھانا بنانے میں، کھانا کھانے میں ضائع نہیں کرنی۔ رمضان کا پیغام یہ ہے، رمضان سے پہلے اس جمعے میں نیت کریں، صبح سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں ہم سب نے دعا کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹی چیز، اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، مال و دولت کی فراوانی موجود ہے، رمضان کی بہت بڑی نیکی، رمضان میں عمرہ بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو مکمل حج کرنے کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ رمضان کی بہت بڑی نیکی، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در کا، مدینہ منورہ کی زیارت کی جائے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، مکہ اور مدینہ کی زیارت پر اپنا مال خرچ کیا جائے، یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے اور مسلمان کا شوق بھی ہے۔ اللہ رمضان میں ہم سب کو یہ اعزاز کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، رمضان کے شروع میں، رمضان کے پہلے عشرے میں عید کی تیاری بھی کر لیں، جوتے خریدنے ہیں، کپڑے لینے ہیں، اس کے لیے رمضان کے پہلے دن ہیں، آخری عشرہ، آخری 10 دن، خاص طور پہ وہ راتیں جاگنے والی ہیں، دن قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی عادت یہ ہے، ہماری ساری شاپنگ آخری دنوں میں ہوتی ہے، رات کے 2-2 بجے تک بازاروں میں پھرتے ہیں، قیام اللیل کرنا، لیلۃ القدر کے لیے جاگنا، یہ چیزیں آج ہمارے درمیان ختم ہو رہی ہیں۔ عرب کے اندر جائیں، سعودی عرب میں، بحرین میں، کویت کے اندر رواج یہ ہے، طریقہ یہ ہے، ان کی عورتیں شاپنگ کرتی ہیں، کپڑے لیتی ہیں، جوتے لیتی ہیں، رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں، اور آخری 10 دن سارے کام چھوڑ کے راتوں کو جاگ کے اللہ کو مناتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ آخری عشرے کو بازاروں میں ضائع نہیں کرنا، جو بھی چیز خریدنی ہے، لینی ہے رمضان کے شروع میں، تاکہ آخری 10 راتیں ہم جاگ کے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری چیز، رمضان کا آخری عمل، رمضان میں دوسروں کا احساس کرنا ہے، دوسروں کا احساس کرنا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون اجود فی رمضان، میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال سخاوت کرتے، مال خرچ کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے بڑھ کے سخاوت کرتے۔
غریبوں کا احساس کرتے، یہ مہینہ احساس کرنے کا ہے۔ پورے یورپ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، پورے یورپ میں کافر اور بے ایمان لوگ رمضان کے دوران مسلمانوں کو ریلیف دیتے ہیں۔ یورپ کے اندر اگر کھجور کا ریٹ 100 روپیہ ہے، رمضان میں 50 ہوگا کہ مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اگر آٹے کا ریٹ 50 ہے، رمضان میں 25 ہوگا، کس لیے؟ مسلمانوں کو موقع ملے۔ اور پاکستان کے حاجی اور نمازی 11 مہینوں کی کمی پوری کرتے ہیں۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ سارا دن چھری تیز ہے، آٹے کا ریٹ ڈبل، گندم ڈبل، کھجور 700 800 کی کلو، سارا دن چھریاں پھیر پھیر کے شام کے وقت مسجد میں دیگ بانٹ دیں، کمی پوری ہو گئی۔ میرے بھائی، کمی پوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کو چکر دے کے، لوگوں کو دیے ہوئے چکر بیت اللہ کے چکر لگانے سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ الگ ہے، حقوق العباد الگ ہے۔ اگر میں ساری رات قیام کرتا ہوں، اجر مجھے ملے گا۔ اگر میں ساری رات قیام نہیں کرتا، یہ فرض نہیں ہے، مجھ پر گناہ کوئی نہیں۔ اگر میں ساری رات قیام بھی کرتا ہوں، سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں، نجائز منافع خوری کرتا ہوں، میری یہ نمازیں میرے اس گناہ کو معاف نہیں کروا سکتی۔ وہاں جواب الگ دینا پڑے گا۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، اللہ نے مال دیا ہے، کسی غریب کو راشن لے کے دے دیں تاکہ رمضان گزار لے۔ اگر کاروباری ہیں، تھوڑی سی ریشو، تھوڑا سا مارجن منافع کا کم کر لیں۔ 11 مہینے کمانے کے لیے ہیں۔ اگر 11 مہینوں میں پیٹ کی ہوس پوری نہیں ہوئی تو رمضان کے اندر بھی پوری نہیں ہوگی، پھر پیٹ کے لالچ کو قبر کی مٹی پوری کرے گی۔ یہ مہینہ ہے احساس کرنے کا۔ منافع کی ریشو کم کر لیں، جہاں تک ہو سکے ریلیف دیں، لوگوں کو نفع دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صرف رمضان میں قیام نہیں کرتے تھے، بیواؤں کے دروازوں پہ جا کے آٹا بھی چھوڑ کے آتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے شوہر حیدر کرار علی المرتضی کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، نبی کا یہ داماد رمضان کے دنوں میں سارا دن روزے رکھتے تھے، اور جناب علی المرتضی راتوں کو قیام کرتے تھے۔ اور یہی داماد رسول رمضان میں قیام کرنے کے ساتھ اپنے کندھوں پہ، اپنی کمر پہ آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کے بیواؤں اور یتیموں کے دروازوں پہ چھوڑ کے بھی آتے تھے۔ کسی نے آپ کو غلط ڈیل کیا ہے، کسی نے غلط بتایا ہے، صرف نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، قیام اللیل کر لو، بیت اللہ کے طواف کر لو، بقایا بازاروں میں، منڈیوں میں لوگوں کو لوٹتے رہو، معافی ہو جائے گی؟ معافی نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ الگ ہے، حقوق العباد الگ معاملہ ہے۔ عبادات حقوق العباد کو معاف نہیں کروا سکتی۔ احساس کیجئے رمضان میں، اور تھوڑا سا ماضی میں پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ بڑے بڑے جج، بڑے بڑے جرنیل، ستاروں پہ تمغے لگانے والے، کرسیوں پہ، عہدوں پہ بیٹھ کے مکے لہرانے والے، جن کے اندر احساس نہیں تھا، دنیا میں باقی نہیں رہے، جن کے اندر احساس نہیں تھا، مخلوق کی خدمت کا جذبہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے جرنیل اور جج، بڑے بڑے حکمران، جن کے خزانے اتنے تھے ان کو اپنے خزانوں کا حساب بھی نہیں پتا تھا، مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ آج ان کی قبروں میں فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ قبریں زندہ ہوتی ہیں، قبریں آباد ہوتی ہیں ان لوگوں کی جن کے دلوں میں لوگوں کا احساس ہوتا ہے۔ مکے لہرانے والے، عوام کو لوٹ لینے والے، پبلک میں آ کے، عوام میں آ کے گل مل نہیں سکتے۔ لوگ چور اور چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ زندگی کے اندر بھی ذلت ہے، مرنے کے بعد بھی
ان لوگوں کے جنازوں پر 200 بندہ بھی پورا نہیں ہوتا، زبانوں سے بد دعائیں نکلتی ہیں، لوگ قبروں پہ آ کے پیشاب کرتے ہیں ان لوگوں کے جن لوگوں کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا، نام زندہ رہتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، دور دور کی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ قبروں پہ آ کے آنسو بہاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خواتین راتوں کو جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں احساس ہوتا ہے رمضان صرف قیام کرنے کا مہینہ نہیں، احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا نفع کم کر دیں، احساس کریں، اگر سیونگ موجود ہے، مال موجود ہے، گندم چاول موجود ہیں، تلاش کریں یتیموں کو، بیواؤں کو، یہ احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔